نگران حکومت کیسی ہونی چاہیے؟ ہمارا حکمران طبقہ ذاتی کاروبار چلانے، دولت کمانے اور اختیار حاصل کرنے میں جس قدر ذہین اور شاطر ہے، اس قدر قومی حوالوں سے نادان واقع ہوا ہے۔ ذات اور خاندان کے لیے وہ بہت لمبی منصوبہ بندی کرتا ہے، لیکن ملک چلاتے وقت وہ کوئی طویل منصوبہ بندی نہیں کرتا۔ اس کی ایک عادت یہ بن گئی ہے کہ اب وہ قرض کو بھی آمدن سمجھنے لگا ہے اور ہر حکمران یہ سوچ کر قرضے لیتا اور خرچ کرتا ہے کہ آنے والا جانے اور اس کا کام جانے۔ لیکن عمران خان کی حکومت نے اس حوالے سے ملکی معیشت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ تباہی کا آغاز اسد عمر نے کیا تھا۔ وہ معیشت دان نہیں تھے بلکہ مارکیٹنگ کے آدمی ہیں، اور مارکیٹنگ بھی اپنے پروڈکٹ کی نہیں بلکہ اپنی ذات کی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے عمران خان اور قوم کے سامنے اپنی مارکیٹنگ ایک ماہر معیشت اور مسیحا کے طور پر کی تھی، لیکن وزیر خزانہ بننے کے بعد اپنے آپ کو تیسمار خان ثابت کرنے کی خاطر انہوں نے IMF سے بروقت ڈیل نہ کی۔ اس کے بعد عمران خان کی حکومت نے IMF کے بندوں کو لا کر مالی معاملات ان کے سپرد کیے۔ مجھے یاد ہے کہ جب IMF کے وفد کے ساتھ عمران خان حکومت کا وفد مذاکرات کر رہا تھا تو اس کی تصویر ٹویٹ کرتے ہوئے میں نے لکھا تھا کہ IMF کے نمائندوں سے IMF کے نمائندے مذاکرات کر کے پاکستان کے معاشی مستقبل کے فیصلے کر رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس وقت IMF کے ساتھ انتہائی سخت شرائط پر معاہدہ کر لیا۔ دوسری طرف تاریخ میں سب سے زیادہ قرضے لیے، لیکن ان قرضوں کو پروڈکٹیو منصوبوں مثلا ڈیم بنانا، انفراسٹرکچر بنانا وغیرہ کی بجائے وقتی طور پر عوام کو متوجہ کرنے والے منصوبوں میں لگایا۔ چونکہ ان کی حکومت میں نہ نیب کا خوف تھا، نہ ایجنسیوں کا اور نہ میڈیا کا، اس لیے کرپشن زوروں پر تھی۔ چنانچہ لوگ حیران ہیں کہ وہ قرضے کہاں خرچ ہوئے۔ دوسری طرف ان کی حکومت کا حصہ رہنے والے شبر زیدی جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے دور میں ملک عملاً ڈیفالٹ کر چکا تھا، لیکن عمران خان نے یہ صفاقانہ اور شاطرانہ چال چلائی کہ جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی حکومت جانے لگی ہے تو انہوں نے وقتی طور پر عوام کے دل جیتنے کے لیے IMF کے ساتھ دیے گئے وعدوں کے الٹ عمل کرنا شروع کر دیا۔ مثلا وعدہ کیا تھا کہ وہ تیل کی قیمتیں بڑھائیں گے، لیکن آخری مہینے میں جاتے ہوئے الٹ کام کر کے تیل سستا کر دیا۔ یوں پاکستانی ریاست IMF کی نظروں میں دھوکے باز اور وعدہ خلاف بن گئی۔ چنانچہ جب مخلوط حکومت برسر اقتدار آئی تو اس کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے اور IMF کے ساتھ ڈیل کا تھا۔ افغانستان سے نکل جانے کے بعد امریکہ کی پاکستان سے متعلق واحد محتاجی ختم ہو گئی تھی، اور چین کے تناظر میں وہ پاکستان سے ناک رگڑوانا چاہتا تھا کہ وہ چین کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ سے باز آ جائے۔ چنانچہ اس نے IMF کے ذریعے پاکستان کو خوب دیوار سے لگا دیا۔ المیہ یہ ہے کہ IMF کی سرٹیفکیشن نہ ہو تو دنیا کے دیگر ممالک بھی مدد کرنے کو نہیں آتے، جبکہ اس دوران ہر ملک کی معیشت اپنی اپنی جگہ دباؤ میں تھی۔ اسی وجہ سے شہباز شریف حکومت کو انتہائی غیر مقبول فیصلے کرنے پڑے۔ مہنگائی، بجلی اور تیل کی قیمتیں حد سے زیادہ بڑھانا پڑیں۔ پہلی روایت یہ تھی کہ IMF کے ساتھ معاہدہ طے پا جاتا اور پھر آنے والے وقتوں میں حکومت ان شرائط کو پورا کرتی تھی، لیکن اب کی بار IMF نے عمران خان دور کی وعدہ خلافی کی آڑ لے کر یہ موقف اپنایا کہ پہلے شرائط پوری ہوں گی پھر معاہدہ ہوگا۔ چنانچہ حکومت نے جون تک تمام شرائط جو انتہائی سخت تھیں پر عمل کیا، لیکن اس کے باوجود عالمی ادارہ معاہدہ کرنے میں لیت و لال سے کام لے رہا تھا۔ اس دوران ایک طرف تو پاکستان کی جانب سے امریکہ کو بیک ڈور چینل سے یہ پیغام دیا گیا کہ اگر مقصد یہ ہو کہ پاکستان کو چین کے ساتھ دوستی سے باز رکھا جائے تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پاکستان ماضی کی طرح امریکہ اور چین کو ساتھ ساتھ چلانا چاہتا ہے اور مغرب سے بھی دشمنی نہیں چاہتا، لیکن اگر امریکہ اس لیے ناک رگڑوانا چاہتا ہے کہ پاکستان چین کو چھوڑ دے تو یہ کام کبھی نہیں ہوگا۔ دوسری طرف چین بھی اس گیم کو سمجھ گیا اور اس نے پاکستان کی ایسی مدد کی کہ IMF کے بلیک میل کرنے کی صلاحیت کم ہو گئی۔ اسی طرح سعودی عرب اور UAE جیسے دوستوں نے بھی کماحقہ پاکستان کو سپورٹ کیا۔ بالآخر IMF کے ساتھ ابتدائی ڈیل ہو گئی اور پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ نہ صرف ٹل گیا بلکہ اب عالمی برادری اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی کسی حد تک بحال ہوگا۔ اب نقاد اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ یہ عجیب حکومت ہے کہ جو سخت شرائط کے ساتھ قرض مل جانے کا جشن منا رہی ہے، حالانکہ اس کی وجہ سمجھ سے بالا تر نہیں۔ وجہ یہ تھی کہ PTI بھرپور کوشش کر رہی تھی اور ہر حربہ استعمال کر رہی تھی کہ IMF سے ڈیل نہ ہو، جبکہ حکومت ڈیل کے لیے کوشاں تھی۔ یوں چونکہ حکومت کی جیت ہوئی ہے اس لیے وہ جشن منا رہی ہے۔ دوسرا، وہی قرض کو آمدن سمجھنے کی نفسیات بھی موجود ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ اگر ہم نے ماضی کی روش کو نہ چھوڑا، بنیادی معاشی اصلاحات نہ کی، تو کچھ عرصے بعد دوبارہ ڈیفالٹ کا خطرہ ہوگا اور IMF جیسے ادارے ہم سے اس سے بھی زیادہ سخت شرائط منوائیں گے۔ اس لیے سردست پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ وفاق میں نگران حکومت سیاسی بنیادوں پر نہیں بلکہ میرٹ پر بنائی جائے، جبکہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی نگران حکومتوں میں بھی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ تمام نگران اور بالخصوص وفاقی نگران حکومت میں ایسے لوگ شامل ہوں جو معیشت کو تو سمجھتے ہوں لیکن ان کا کسی مافیا سے تعلق نہ ہو۔ وہ ایسی حکومت ہو جو ٹیکس نیٹ بڑھا سکے، غیر روایتی فیصلے کر سکے، بڑے بڑے مافیاز پر ہاتھ ڈال سکے، صرف تنخواہ دار طبقے سے ٹیکس لینے کی بجائے تاجروں اور صنعت کاروں سے کماحقہ ٹیکس لے سکے۔ یہ کام سیاسی حکومتوں کی بجائے نگران حکومت اس لیے بہتر طریقے سے کر سکتی ہے کیونکہ تمام بڑی جماعتیں بشمول JUI کو مختلف مافیاز نے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ان مافیاز کے نمائندوں نے پارلیمنٹ اور اس کی کمیٹیوں کو بھی یرغمال بنا رکھا ہوتا ہے، اس لیے کوئی بھی سیاسی حکومت ان سے ٹیکس لینے کی بجائے انڈائریکٹ ٹیکس لگاتی ہے جو امیر اور غریب یکساں ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ میرے نزدیک پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ نگران حکومت ایسے لوگوں کی بنائی جائے کہ جو کسی پارٹی اور کسی مافیا کے زیر اثر نہ ہوں، جو سخت ترین اسٹرکچرل اور معاشی اصلاحات کر سکیں۔